بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان حضرت سلیمان علیہ السلام پارٹ 3 کا شہر سیدوں میں جانا اور بادشاہ عنکبوت کا مارا جانا۔ تاریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے قصے سے فراغت ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندر جن سے پوچھا کہ اے سمندرون، تو نے کسی جزیرے میں کوئی چیز عجیب و غریب دیکھی ہے؟ یہ سن کر وہ بولا، اے حضرت، میں نے دیکھی ہے۔ دریائے مغرب میں ایک جزیرہ ہے اور اس میں ایک شہر عظیم شان ہے کہ چاروں طرف اس کی دیوار سنگین ہے اور بلندی اس کی 100 گز ہے اور اس کے اندر 12 برج ہیں اور ہر برج پر ایک علم نصب کیا ہوا ہے اور اس دیوار کے بیچ میں ایک بڑا میدان ہے اور اس میں ایک مکان عالیشان ہے جس کی بناوٹ سنگ مرمر کی ہے اور اس پر ایک مینارہ بلند ہے اور اس مینارے پر 2 شیر سنگین اور عقاب بزرگ مثل آدمی کے سونے سے بنا ہے اور اسی قسم کے بہت سی صورتیں ہیں۔ اور جب میں نے اس کو شق پر جا کر دیکھا، 4000 ہجروں میں لونڈیاں صاحب جمال بیٹھی ہیں اور اس کے بیچ میں ایک عظیم شان تخت بچھایا ہوا ہے اور اس پر ایک نہایت حسین ماں الکا اور اس کے ساتھ ایک دختر برج اختر کے بیٹھی ہے، اور تقریباً 1 ساعت کے بعد وہ دختر اس تخت سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور وہ 4000 لونڈیاں اپنے اپنے ہجروں میں داخل ہوئیں۔ اسی وقت میں نے جا کر ایک لونڈی سے معلوم کیا کہ اس شہر کا کیا نام ہے اور ماں الکا حسین نیک خاتون کون ہے اور اس کے ساتھ جو دختر ہے وہ کون ہے، اور وہ علم جو بروج پر رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہے، اور وہ شیر اور عقاب جو مینار پر بنا رکھے ہیں وہ کون ہیں۔ یہ باتیں سن کر وہ لونڈی مجھ سے بولی کہ کس ملک کے باشندے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں دوسرے ملک سے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ میں پہلے سے ہی جانتی تھی کہ سوائے اس کے ملک کے اور کوئی دوسرا ملک نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس شہر کا نام سیدون ہے اور جو حسین و جمیل ماں الکا آپ نے دیکھی ہیں وہ ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے، اور اس کے ساتھ جو دختر ہے وہ بادشاہ ہزادی ہے، اور یہ صورتیں طلسم کی اس واسطے بنائی ہیں کہ جب کوئی دشمن اور غنیم کو دیکھیں گے تو آواز دیں گے، پھر اسی وقت ہمارے بادشاہ کو معلوم ہو بھی جاوے گا کہ ہمارے ملک پر کوئی دشمن اور غنیم آیا ہے، تو اسی وقت مکمل تیاری کر کے اس کو مار ڈالیں گے۔ اور وہ جو عقاب ہے یہ تو ہمارا دائی ہے، اور جب ہماری پوجا کرنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بھانگ دیتا ہے، تب ہم سب جا کر بادشاہ وقت کی پوجا کرتے ہیں، اور ہمارا عبادت کا طریقہ یہی چلا آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے حاکم منافت میں ہیں۔ جب کوئی اسامی اور فریادی دونوں میں کوئی خصومت واقع ہو تو ان دونوں شیروں کے پاس ان کو بادشاہ وقت بھیجتا ہے، اور جو ناحق ہوتا ہے اس کو یہ دونوں شیر پھاڑ ڈالتے ہیں، اور کوئی شخص بھی بے راہ نہیں چلتا اور نہ کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ جناب اس کا یہ ماجرا ہے۔ لفظ سمندروں جن سے شہر سیدوں کی حقیقت و ماجرا سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو فرمایا
کہ تم لوگ شہر سیدون میں جہاد کو جاؤ اور میں بھی تمہارے ہمراہ چلوں گا۔ یہ سنتے ہی تمام جن لوگ بموجب حکم حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر موجود ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم کیا کہ جلدی سے میرا تخت شہر سیدوں میں پہنچا دے۔ چنانچہ ہوا نے بموجب حکم جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شہر سیدون کے قریب پہنچا دیا۔ جب تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوسرے نمایاں ہوا تو وہ طبل علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بساط دیکھ کر اس مینارے اور برجوں پر سے پکار کر آواز دینے لگے۔ پھر اہل سیدون کو معلوم ہوا کہ ہم پر کوئی غنیم آتا ہے، تب تمام اہل شہر و سپاہ اور تمام لشکر ماں ہتھیاروں کے آراستہ کر کے جنگ کے واسطے اپنے شہر سیدون سے نکلے، تو وہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت مائع فوج کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہوا پر چلی آتی ہے۔ یہ دیکھ کر اہل سیدون بولے کہ ہم نے آج تک کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا کہ اس کا لشکر سوار ہو کر ہوا پر چلے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ بادشاہ نہایت بزرگ ہے۔ پس وہ لوگ میدان جنگ میں آ کر کھڑے ہو گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنوں سے فرمایا کہ پہلے تم جاؤ اور ان کافروں سے لڑو۔ بموجب وہ تمام جن ان کافروں سے لڑنے لگے۔ مردم جزیرہ جنوں پر غالب آئے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرے اور جنوں کی جماعت کو ان سے لڑنے کے واسطے بھیجے، چنانچہ وہ جماعت بھی ان سے مغلوب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آدمیوں کو فرمایا کہ اب تم لوگ ان کافروں سے جا کر لڑو۔ بموجب حکم جب مرد بسا راہ ان سے لڑے تو ان کو زیر کیا، اور آخر میں ان کا بادشاہ بھی نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنے کے واسطے میدان میں آیا، اور اس بادشاہ کا نام عنکبود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم کیا۔ ہوا نے ایک مشت خاک اس پلید کی آنکھوں میں ڈال دی تو وہ اندھا ہو گیا، اور فوراً غش کھا کر زمین پر گر پڑا، اور اسی کے شیر نے اس پلید کا سر کاٹ کر کھا لیا۔ اور بعض نے کہا ہے ٹڈی آ کر اس پلید کی آنکھیں کھا گئی تھی۔ اسی طرح وہ پلید جہنم واصل ہوا، اور باقی کافروں کو لشکر سلیمان علیہ السلام نے مار کر دریا میں بہا دیا، اور شاہ عنکبود کی بیٹی کو وہ نہایت حسین و جمال تھی، اس کو اپنے ساتھ حضرت سلیمان اپنے تخت پر اٹھا کر اور شہر کو ویران کر کے چلے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا مبتلا ہونا رنج میں بعض صحیح تفسیرات کی وجہ سے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر سیدون سے مرجعت فرمائی تو راستے میں آتے وقت اس بادشاہ کی بیٹی سے کہنے لگے کہ اے نیک بخت، تو ایمان لے آ اور مسلمان ہو جا۔ اس نے جواب دیا کہ بے شک میں مسلمان ہوں گی، لیکن مجھ کو میرے باپ سے ملاقات کرواؤ۔ پھر یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ کو تو مار ڈالا گیا ہے، اس کو تم کیوں کر دیکھو گی؟ بہرکیف اس دختر کے کہنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے باپ کا سر منگوا کر اس کو دکھایا۔ وہ دختر بے ہوش ہو کر گر پڑی، پھر وہ کافی عرصہ کے بعد ہوش میں آئی اور بہت ہی گروزاری کرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بہت پیار کیا
اور اس کی ہر طرح پر دلداری کی، پھر اس کی خاطر جمع نہ ہوئی۔ آخر المر وہ دین اسلام سے مشرف ہوئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو اپنے نکاح میں لائے اور اس کو بہت چاہتے تھے۔ ایک دن ابلیس لعین نے صورت آدمی کی بن کر اس دختر سے جا کر کہا کہ اے لڑکی، تو بادشاہ زادی ہے، کیوں اپنے باپ کی صورت بنا کر نہیں پوجتی تاکہ تیرے باپ کی روح تجھ سے خوش رہے جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں تجھ سے خوش تھا۔ اور خبردار یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام سے مت کہنا، اس بات کو چھپا کر رکھنا۔ تب وہ دختر اس شیطان سے اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں میز پوجتی تھی اور اس طرح وہ اپنا دل شاد رکھتی تھی۔ اس طرح سے 40 دن گزر گئے، اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دختر سے کہا کہ تو ایمان لا کر مسلمان ہو جا، پھر میں تجھ سے نکاح کروں گا، سن کر وہ بولی کہ میں مسلمان ہوں گی اور میں تمہارے زوجیت بھی قبول کروں گی، اس شرط پر کہ آپ حکم دیں کہ میں اپنے باپ کی صورت بنا کر اپنے سامنے رکھوں اور اس صورت پرستی سے اپنے باپ کا دل خوش کروں اور میں غم و معجور بھول جاؤں۔ پس اس نے زمانے میں صورت بنا شروع میں مجموع نہ تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بیویوں سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو تصویر بنانے کی اجازت دے دی، پھر وہ مخفی طور پر اپنے باپ کی تصویر کو پوجتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی وجہ سے چند روز بلا میں مبتلا رہے اور شاہی تخت اور حکومت سے معزول رہے۔ اور بعض نے یوں بھی روایت کی ہے کہ دختر عنکبوت نے کہا کہ اے حضرت سلیمان، آج عید قربان ہے، کچھ قربانی کرنی چاہیے۔ اور بعضوں نے یوں بھی روایت کی ہے کہ دختر عنکبوت نے کہا، اور ٹڈی کا قربانی کرنا ثواب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹڈی میں گوشت نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو ذبح کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ تم اونٹ خدا کی راہ میں قربان کرو تو اس میں ثواب ہے۔ وہ بولی، نہیں، میں تو ٹڈی ہی ذبح کروں گی۔ اور ٹڈی سے اس کی غرض یہ تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام شہر سیدون میں جا کر اس کے باپ سے لڑے تھے تو اس وقت بھی ٹڈی نے آ کر اس کے باپ کی آنکھیں کھائی تھیں، اور وہی باز اس کے دل میں تھا تاکہ اس سے وہ اپنے باپ کا انتقام لے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات یاد نہ تھی۔ سہو فرمایا کہ اچھا، تم منگوا کر اس کو ذبح کرو۔ تب اس نے ایک ٹڈی کو منگوایا اور عداوتاً اس کو ذبح کیا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی نے یہ 2 گناہ کیے تھے کہ اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں پوجتی تھی، اور یہ خبر حضرت سلیمان کو معلوم نہ تھی۔ دوسری یہ کہ ٹڈی کو بے گناہ ذبح کیا تھا۔ ان 2 معصیت کے سبب حضرت سلیمان علیہ السلام چند روز بلا میں مبتلا ہوئے۔ پس مومنوں، یہ بات متحق ہے کہ جن نیک مرد کے گھر میں بد عورت ہو اور اپنے شوہر سے چھپا کر گناہ کے کام کرے، خواہ وہ اعلانیہ ہو مخفی، تو لازم ہے اور
واجب ہے کہ عورت کے گناہ کے باعث اس کے شوہر پر آفت نازل ہوگی اور اس کا خاندان بھی ویران ہوگا، جیسا کہ استاد شیخ سعید علیہ الرحمن نے فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے، تحقیق آزمایا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور ڈال دیا ہم نے اوپر کرسی اس کی کے ایک ڈھیری، پھر اس نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ لفظ معاملہ یوں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب استنجے کو جاتے تو خاتم اپنے ہاتھ کی نکال کر ایک خادمہ حرم کے حوالے کر جاتے تھے، کیونکہ اس انگوٹھی پر اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا تھا، اس لیے وہ اس کو استنجے کے وقت اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن مرضی الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ جنوں میں سے ایک جن نام اس کا صخرہ تھا، اس نے صورت و شکل حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنا کر اس خادمہ یمینہ سے جا کر انگوٹھی لے کر اپنی انگلی میں پہن کر تخت پر جا بیٹھا، اور جن سب کے سب اپنے اپنے عہد پر فائز تھے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملازمت میں کھڑے رہتے تھے، ویسے ہی اس کے سامنے بھی سب آ کر حاضر ہوئے، اور اسی طرح سے پرندوں نے بھی آ کر اپنے اپنے پروں سے سایہ کیا، اور وہ صخرہ حکم و احکام جاری کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے استنجے سے فراغت پائی۔ اس خادمہ یمینہ سے اپنی انگشتری طلب کی، اور وہ بولی کہ انگشتری تو حضرت سلیمان علیہ السلام لے گئے ہیں، اور تم کون ہو جو مجھ سے انگشتری طلب کرتے ہو؟ یہ سن کر حضرت نے جواب دیا کہ میں سلیمان ہوں، تم نے انگوٹھی کس کو دے دی ہے؟ وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہوئی۔ اس نے ہر چند حضرت سے عرض کی، لیکن وہ یقین نہ کرتے تھے۔ پھر بذات خود حضرت سلیمان اپنے تخت کے قریب گئے تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہی سخیرہ جن تخت پر بیٹھا ہے، اور انگوٹھی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے سامنے تمام جن دائیں دربار عالم میں باادب کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ لوگوں نے ان کی تکذیب کی، اور دیوانہ جان کر چوہدار نے وہاں سے نکال دیا۔ اور بعض روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں گردش آنے کا سبب یہ تھا کہ ان کے بے شمار بیویاں تھیں۔ ایک دن انہوں نے یوں ارادہ کیا کہ آج شب میں تمام بیویوں کے پاس جا کر جمع کروں، اور ہر ایک بیوی ایک بیٹا جنے گی تو میرے بیٹوں کی تعداد بہت ہو جائے گی، اور پھر جب وہ سب کے سب جوان ہو جائیں گے تو ہم سب کو لے کر جہاد فی سبیل اللہ کریں گے۔ لیکن یہ ارادہ کرتے وقت انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، اور پھر بموجب ارادہ انہوں نے اپنی بیویوں سے اسی شب جمع کیا، لیکن خدا کی مرضی سے کسی بیوی کو کوئی حمل نہیں ہوا۔ ہاں، ایک بیوی سے اس کے پیٹ سے آدھے دھڑ کا بچہ پیدا ہوا۔ یہ حال دیکھ کر پھر وہ انشاءاللہ نہ کہے کہ سب سے بہت نادم ہوئے۔ اور بعض روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ ایک آنکھ اور ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کا لڑکا پیدا ہوا۔ القصہ
جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ پہچانا اور کچھ تعظیم و تکریم بھی نہ کی اور اس تخت گاہ سے باہر نکال دیا، پس وہاں سے نکل کر بیت المقدس میں جا کر 3 دن تک سجدہ میں پڑے روتے رہے، پھر بے طاقتی سے مارے بھوک کے مسجد سے نکل کر کسی بنی اسرائیل کے گھر جا کر کھانے کو مانگا، لیکن کسی نے بھی ان پر کچھ اتفاق نہ کیا۔ پھر وہاں سے مایوس ہو کر شہر میں آئے اور یہاں پر بھی کھانے کی تمنا کی اور بہت جگہ کوشش کی، اتفاق یہاں بھی کسی نے بھی ان پر کچھ اتکاب نہ کی۔ پھر نوکری کی خواہش ظاہر کی، لیکن کسی نے بھی نوکر نہ رکھا۔ پھر یہاں سے بھی بھوکے پیاسے نکل کر دریا پر گئے، مچھلی والوں کو مچھلیاں شکار کرتے ہوئے دیکھا، ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ مجھ کو نوکر رکھو اور ہم تمہارا کام کریں۔ تب ماہی گیر نے ان کو مچھلیوں دینی ہر روز مقرر کی اور نوکر رکھ لیا۔ آخر تمام دن گزرا، رات کے وقت 2 مچھلیاں پکڑ گئیں، یہی 2 مچھلیاں مزدوری میں ان کو ملیں۔ ان میں سے ایک مچھلی بازار میں بیچ کر روٹی مول لی اور دوسری مچھلی کو تل کر روٹی کے ساتھ کھائی اور پھر شکر خدا کا بجلائے۔ اسی طرح پر وہ 40 روز تک اپنی روزی پیدا کر کے کچھ آپ کھاتے اور جو باقی بچتی وہ محتاجوں کو دیتے، اور پھر تمام رات عبادت میں مشغول رہتے اور توبہ استغفار کرتے۔ اور 40 دن وہ سخر جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہی کی، مگر آدمی اور جن کو اس کے طور و طریقہ سے کچھ معلوم معاملہ ہوا کہ یہ جن ہے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کر رہا ہے اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، مگر یہ راز دلی کسی سے ظاہر نہیں کرنے۔ اور آصف جن سلیمان علیہ السلام کا وزیر اعظم بڑا عقل مند و ہوشیار تھا۔ جس دن سے وہ تخت پر بیٹھا اور اپنا حکم جاری کرنے لگا، اسی دن سے وہ آصف جن اس بات کا تلاشی اور محتر ہوا کہ آج 40 دن سے یہ شخص تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتا ہے، کون ہے؟ اور یہ تو یقین ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ بلا آخر آصف جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں سے جا کر پوچھا کہ آج حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ کیا تمہارے پاس تشریف لاتے ہیں یا نہیں؟ وہ یمینہ خادمہ کے جس کے ہاتھ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے، وہ بولی کہ آج 40 دن ہوئے ہیں، ہم لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں دیکھتے ہیں اور نہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، اور اپنے خاتم بھی مجھ کو نہیں دیتے، شاید اور کہیں تشریف لے گئے ہوں گے یا نوئے دیگر ہوا ہوگا۔ لپس آصف جن نے یہ سن کر یمینہ سے کہا، بہت اچھا، میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں۔ اسی وقت اس نے 40 آدمی توریت خواہوں کو بلا کر تخت گاہ میں لے جا کر توریت سب کے ہاتھ میں پڑھنے کے لیے دی۔ جب وہ لوگ توریت پڑھنے لگے، تب وہ سخر جن جو تخت پر بیٹھا تھا یہ کلام الہی سن کر تخت پر نہ ٹھہر سکا، آخر وہاں سے الگ ہو کر اس تخت سے ایک کنارے پر جا بیٹھا، پھر وہاں بھی نہ ٹھہر سکا، وہ وہاں سے بھی بھاگا
اور وہ خاتم حضرت سلیمان علیہ السلام کی دریا میں ڈال کر چلا گیا۔ مرضی الہی سے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان مچھلی والوں کی نوکری بجلا کر تھکے مائندے دریا کے کنارے سو رہے تھے۔ اچانک ایک سانپ آیا اور ایک سبز اپنے منہ میں لے کر ان پر ہوا کر رہا تھا۔ ایک مچھرے کی بیٹی تھی اور وہ صاحب جمال تھی۔ ہر روز اپنے باپ کا کھانا دریا کے کنارے لایا کرتی تھی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دریا کے کنارے سوتا دیکھا اور وہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ ایک آدمی سوتا ہے اور ایک سانپ ان پر ہوا کر رہا ہے۔ وہ دختر دراصل بالغہ تھی۔ یہ حال دیکھ کر اس نے اپنے باپ سے جا کر کہا کہ اے ابا جان، مجھ کو تم اس شخص سے بیاہ دو تو بہت بہتر ہوگا، اور میں اس کے سوا کسی دوسرے سے بیاہ نہ کروں گی۔ تب وہ ماہی گیرا اپنی بیٹی کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام سوتے تھے۔ ان کی آہٹ سے وہ جاگ اٹھے۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے تم کو بیاہ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، میں تو تمہارا نوکر ہوں اور میں نوکری کر کے پیٹ پالتا ہوں، اور مجھ کو روز مرہ وہ مچھلیاں اجرت حضور سے ملتی ہیں، انہیں کو کھاتا ہوں۔ بتائیے کہ میں آپ کی بیٹی کی خوراک اور مہر کہاں سے دوں گا؟ یہ سن کر وہ بولا کہ میری بیٹی آپ سے مہر نہیں چاہتی اور کھانے کو میں دیتا رہوں گا، یعنی کھانا میرے ذمہ ہے۔ بلا آخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات اس کی قبول کر لی اور اس کے ساتھ اس کے مکان پر جا کر اسی کی بیٹی سے بیاہ کر لیا۔ پھر توبہ استغفار کر کے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اس سحر جن نے جو انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی دریا میں ڈال کر بھاگا تھا، اس انگشتری کو ایک مچھلی نگل گئی، اور تمام مچھلیاں دریا کی اس انگوٹھی کے سبب سے اس مچھلی کی متی فرماندار ہو رہی تھیں۔ دوسرے دن سب ماہی گھیرے حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر اس دریا میں جہاں انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی صخرہ جن نے ڈالی تھی وہاں مچھلی کے شکار کو گئے۔ خدا کے حکم سے وہ مچھلی کہ جس نے انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام نگلی تھی وہ جال میں پکڑی گئی۔ لپس مچھرے نے اس مچھلی کو اور 2 اور مچھلیوں کو لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجرت میں دی۔ لپس حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تینوں کو لے کر ان میں سے 2 مچھلیوں کو بیچ ڈالا اور ایک مچھلی اپنی بیوی کے حوالے کی کہ اس کو ذبح کر کے صاف کرو۔ جب ان کی بیوی نے اس مچھلی کا پیٹ چیرا تو وہ انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کے شکم سے نکل پڑی۔ اس کی روشنی سے سب گھر میں اجالا ہو گیا۔ مچھیرے کی بیٹی یہ عجوب دیکھ کر بے اختیار پکاری تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی پہچان کر اپنے ہاتھ میں پہن لی، اور مرغان ہوا آ کر سر پر سایہ فگن ہوئے، اور جن و انسان
جمع خلق ان کی ملازمت میں بدستور سابق آ کر حاضر ہوئی اور ہوا نے شاہی تخت لا کر موجود کر دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی ماہی گھیر کی بیٹی سے کہا کہ میں سلیمان ابن داؤد ہوں، اور تمام احوال اپنا دل سے آخر تک بیان کیا، اور اس وقت ہوا کو حکم کیا کہ تب ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت سمیت اپنے مکان خاص پر پہنچا دیا، اور جتنے ملازمان تھے سب نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے دربار عالم میں حاضری دی۔ لپس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل میں جا کر اس سعید ونی عنکبور یائین کی بیٹی کو کہ جس کو شہر سیدون سے لا کر اپنے نکاح میں لائے تھے، وہ اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں میز پوجتی تھی، اس واسطے اس کو اور اس کے ساتھ 4000 لونڈیوں کو مروا دیا، اور جو کتابیں جادوگری کی تھیں جو ہر روز ہزیمت عنکبور لائین کے صخرہ جن اس شہر سیدون سے لوٹ کر لایا تھا، اور اس جادو کے سبب سے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاتم ان کی خادمہ یمینہ سے لے کر 40 دن تک سلطنت کی تھی، اور حضرت کو دکھ میں ڈالا تھا، اس کتاب کو بھی پھاڑا کر کے ڈال دیا۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہندوستان میں بھی پہنچا تھا، اسی سے لوگ اب تک جادوگری کرتے ہیں۔ بعد اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے صخرہ جن کو طلب کیا، لیکن اس کو نہ پایا، اور تمام جنوں کو حکم کیا۔ ان لوگوں نے اپنی بھرپور کوشش کی لیکن معلوم نہ کر سکے۔ بہت کوشش کے بعد معلوم ہوا، پھر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کہا کہ اے بانی اللہ، صخرہ جن آپ کے خوف سے بیچ سمندر کے جا کر چھپ گیا ہے، اور بغیر کچھ حیلہ کیے اس کو پکڑ کر آپ کے پاس نہیں لا سکتے۔ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم لوگ کچھ جھوٹ بنا کر اسے جا کر کہیں تو ممکن ہے کہ ہم لوگ اس کو پکڑ کر آپ کے حضور میں لا سکیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا جاؤ۔ تب جنہوں نے جا کر سمندر کے بیچ میں پکارتے تھے کہ اے صخرہ تو کہاں ہے، اب نکل آ، حضرت سلیمان علیہ السلام تو مر گئے ہیں، اور وہ یہ سن کر سمندر کے بیچ میں سے نکل آیا۔ پھر اس کو جنہوں نے گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کیا۔ 40 دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو عذاب و قید میں رکھا، اور بعد اس کے وہ شکنجے میں پتھر کے ڈال رکھا۔ کہتے ہیں کہ اب تک وہ شکنجے میں پڑا ہے، اور قیامت تک اسی طرح شکنجے میں پڑا رہے گا۔ لپس اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی برس تک حکومت کی، اور بیت المقدس جو حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا تھا اس کو اور بھی بڑا کر کے بنوایا۔ پھر جنوں کو حکم کیا کہ اس کی دیواریں سنگ و سفید کی بناؤ، کیونکہ وہ خوبصورت معلوم ہوتی ہیں۔ تب بموجب ارشاد ان کے جنوں نے ویسا ہی کیا، اور ستون بھی اسی کے 40 گز لمبے سنگ مرمر سے بنائے، اور کورا دروازوں کے آپ نوش کے لگائے، اور ایک دروازے کا نام بھی باب داؤد، اور دوسرے دروازے کا نام طوبہ، اور تیسرے دروازے
کا نام باب رحمت اور چوتھے دروازے کا نام نبی العربی آخر زمان رکھا، اور اس کی چھت بھی صباح کی لکڑی سے بنوائی تھی، اور دیوار اس کی سونے سے زرد کی تھی، اور مسجد کے اندر کندیلیں چاندی کی لگائی تھیں، اور کندیلیں بھی تیل کی جگہ لال شب چراغ تھا، اس کی روشنی سے سب روشن ہو جاتا تھا، اور گھنڈک سرخ سے کندیلوں کو ترتیب دیا تھا، ایسا 3 کوس تک اس کی روشنی کی شاخیں جاتی تھیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہی گھنڈک سرخ کیمیا ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی۔ باتفاق ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام گنبد کے دروازے پر جو شیشے سے بنایا تھا اپنا عصا ٹھیک کھڑے تھے، خدا کے حکم سے مالک الموت حاضر خدمت ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میری ملاقات کو آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کو؟ یہ سن کر ملک الملکوت نے کہا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے کو آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بہت اچھا، مجھے ذرا پانی پینے کی مہلت دو۔ اس کے جواب میں ملکوت نے کہا کہ میں خدا کے حکم میں اب کچھ دیر نہیں کر سکتا ہوں، اور اب کے واسطے پانی پینے کا حکم خداوندی نہیں ہے۔ چنانچہ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عصا پر ٹکے کھڑے تھے، اسی حیثیت پر ان کی جان قبض کر لی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی طرح 1 برس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش بے جان عصا کے ٹیک سے کھڑی تھی، اور بعض روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ 2 مہینے تک ان کی موت کی خبر کسی کو نہ ہوئی، اور تمام جن اسی طرح سے بیت المقدس کا کام انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ عیسیٰ ان کا گھن کھا گیا اور لاش زمین پر گر پڑی۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے روز سے بے جان کھڑے تھے۔ اس کے بعد تخت ان کا ہوا پر گیا اور وہ آدمیوں کی نظروں سے غائب ہو گیا، اور تمام جن تعصف کرتے ہوئے چلے گئے۔ اس میں حکمت حکیم اعلیٰ اترا کی تھی کہ جن اپنی غیب دانی سے فخر کرتے تھے کہ ہم کو غیب کی بات معلوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے ان کو آزمایا۔ اگر وہ غیب کی بات جانتے تو حضرت سلیمان کی موت کی خبر ان کو معلوم ہوتی اور پھر وہ ذلت میں نہ رہتے۔ لفظ خدا کی مرضی یہی تھی کہ جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مرنے کی خبر نہ ہو، ورنہ وہ سب چلے جاتے اور پھر بیت المقدس کی تیاری بھی نہ ہوتی، یوں ہی زیر تعمیر مرمت رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لفظ جب فیصلہ کیا ہم نے اس پر موت کا، تو پھر ہم نے نہ خبر کی اس کی موت کی کسی کو، لیکن کھاتا رہا اس کا عصا کیڑا۔ لفظ جب گر پڑا پھر معلوم ہوا جنوں کو، اگر وہ جن خبر رکھتے غیب کی بات تو رہتے ذلت کی تکلیف میں۔ اور دوسری روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ہاتھ سے بیت المقدس بنواتے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ موت آ پہنچی، پھر انہوں نے جنوں کو عمارت کا پورا نقشہ تیار کر کے آپ شیشے کے مکان میں دروازے سے بند کر کے
بندگی میں مشغول ہوئے، اور بعض وفات 1 برس تک جن لوگ مسجد بناتے رہے، اور جب مسجد پوری ہو چکی تو جس عصا پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے تھے، گھن کھانے سے وہ گر پڑا۔ تب سب پر وفات حضرت سلیمان علیہ السلام کی معلوم ہوئی، اور جو جن آدمیوں سے غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے سب کے سب قائل ہوئے۔ پس میں اس واقعہ کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔